بے شک اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، سلیکٹ کر لیا. یہ اوپر اسماعیل علیہ السلام. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانا کو چن لیا، یہ سلیکٹڈ ہو گئے. پھر کنانا کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. کون ہے بنو ہاشم؟ معلوم ہے نا؟ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نام. جو یہ وہ خاندان ہے جو خاندان کے اوپر کوئی خاندان کا نام پھر نہیں آتا ہے، فائنل سب سے اونچا خاندان. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور پھر فرمایا کہ بنو ہاشم فیملی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا. یعنی اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عظمت بتانا چاہے نا، تو اپنی عظمت بتانے سے پہلے ساری دنیا کو یہ بتائے کہ لوگوں، اس زمین پر سب سے اونچا چنندہ خاندان میرا خاندان ہے. یہ کلیئر کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بتا رہے ہیں اپنی عظمت، لیکن اپنی عظمت کے ضمن میں بتائے کہ سب سے اونچا خاندان، اللہ کا سب سے اونچا سلیکٹڈ خاندان میرا خاندان ہے. یعنی اپنی عظمت بتانے سے پہلے سیدوں کی عظمت بتائے. اگلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا. ہمیشہ کیا ہوتا؟ صحابہ روایت کرتے، فرمان حضور کا ہوتا. اب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے روایت کیا. کس سے روایت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا. اب بیان کرنے والے، اب اصل سپیچ کس کی آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی. برابر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، المعجم الاوسط میں امام طبرانی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کی ایسٹ ویسٹ کو، یہ دنیا کے ہر کونے کو، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میں نے سارے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا. قلب یقلب کہتے الٹا کر دینا. جب کسی چیز کو آپ سیریس تلاش کرتے ہیں تو الماری میں کپڑے الٹ پلٹ ہوتے، ڈرا میں پیپرز الٹ پلٹ ہوتے. برابر ہے یا نہیں ہے؟ چادریں پلٹ جاتی، گدے پلٹ جاتے ہیں. یہ الٹا دینا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے میں نے تلاش کیا، ایک ہوتا تلاش کے پورا گھر الٹ دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جبرائیل علیہ السلام سیریسنس دکھا رہے، فرما رہے میں نے اتنی گہری تلاش کی کہ میں نے زمین کے ایک ایک کنارے کو الٹا کر دیکھ لیا. فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فلم اجد رجلا افضل من محمد، مجھے اس روئے زمین پر محمد سے بہتر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد سے بہتر کوئی آدمی نہ ملا. وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي ہاشم، بنو ہاشم سے بہتر خاندان مجھے نہیں ملا. رسول اللہ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ملا. آپ دیکھیں پھر گھرانہ اوپر آیا. یہ کس کا قول ہے؟ بولیے یہ کس کا قول ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. میں اندازہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے صاحب، سب سے باعظمت خاندان ہے، پر کس کے بھی خاندان کو لے کے ہم کریں گے کیا؟ کس کے بھی خاندان کو لے کے بھی خاندان ہوگا بھائی، اچھا خاندان ہوگا، اچھی فیملی ہوگی، ہم کیا کرنا؟ ہمارے سے اس کا کیا کنیکشن صاحب؟ ہم تو آقا کو مانتے ہیں، ان کے خاندان واندان سے ہمارے کیا کرنا ہے؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ بے آقا جو بھی فرمائے وہ 100% درست ہے. آقا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر آقا قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی امپورٹنس بتانا چاہتے ہیں، اہمیت جتانا چاہتے ہیں. لوگوں ہلکا مت لو، ایزی مت سمجھو میٹر کو، میں بڑا سیریس میٹر بتا رہا ہوں. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی. فرماتے اللہ کی قسم کسی سنگل انسان کے
دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت نہ کر لے. دو نسبتیں بتائے. نمبر 1، اہل بیت سے محبت کر لو کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہے. جی میرے رشتہ دار ہے. نمبر 2، اس سے بھی بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ ہے اس وجہ سے محبت کرو. پھر اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ان سے محبت اس لیے کر لو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو. یہ حکم خدا ہے، یہ رسول اللہ کا آرڈر، حتی یحبہم للہ، اللہ کے لیے ان سے محبت کرو. اور ان سے اس لیے محبت کرو کیونکہ ان کی میرے سے رشتہ داری ہے. اب اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لفظ استعمال کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ استعمال کیے، لا يدخل قلب رجل every single person. جی نہیں بھئی، اہل سنت تو جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہذا سارے اہل سنت جنت پہ چلے گئے. جی نہیں ایسا نہیں. کلیئر کرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، جماعت کے چاہنے سے نہیں، ایوری سنگل پرسن. جیسا کہ نماز جنازہ ہے، تھوڑے لوگ نماز جنازہ پڑھ لیے تو سب کی طرف سے نہیں ہو گئی. جنازے کی نماز دوسری نماز نہیں. عصر کی نماز تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھنا پڑے گا. نماز جنازہ ہے، 4-10 لوگ ٹھہر کے بھی اگر پڑھ لے باقی سب کو معاف ہے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ فرمایا ایوری سنگل پرسن. یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے جس طرح سے جنازے کی فرض ہوتا ہے. نماز جنازہ جس طرح فرض ہے ویسا فرض نہیں. یہ فرض عین ہے، جیسا نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء اور فجر ہے. یہ کیسا فرض ہے؟ اگر امام، منصاب، مرشد اور کچھ لوگ پڑھ لیے نماز، کیا باقی مسلمانوں سے زائل ہو جاتا ہے آرڈر؟ جی معاف ہوتی ہے؟ نہیں. ایوری سنگل مسلم پر کمپلسری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، وہ جو ہو جیسا ہو، ایوری سنگل پرسن پر فرض ہے اپنی نماز پڑھے. فرض ہے ہر شخص پر اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرے. ہر شخص پر سنگل پرسن سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا. دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے نا تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے. کس سے؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنے ٹھہراتے اللہ پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ بولیے نا، نہیں پوچھے گا. پہلا سوال تو اللہ وہی پوچھنا نا. ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرائے، نریندر مودی کو ٹھہرا دیے. اللہ کے سامنے جب نریندر مودی ٹھہرے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کون سی نماز پڑھا؟ نماز کا حساب دے. یہ پوچھے گا یا یہ پوچھے گا کہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ بولیے نا. ایمان کا سوال ہوگا. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لو. اولین پرسش جو ہے، پہلا سوال وہ نماز کا ہے، ایمان ثابت ہونے کے بعد. جی جس کا ایمان ثابت ہو چکا ہے، جس کا ایمان ایکسپٹ ہو چکا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتا اب نمازیں کیا ہے، اب روزے کیا ہے، اب زکوٰۃ کیا ہے، جس کا ایمان نہیں ہے اس سے نہ نماز نہ روزہ زکوٰۃ، وہ سوال ہی نہیں ہوگا. کہ دل میں ایمان نہیں، کفر ہے. جی یا ایمان ہے یا کفر ہے، یا ایمان ہے یا نفاق ہے. کوئی چوتھی چیز بھی ہے؟ ایمان ہے، کفر ہے یا نفاق ہے. چوتھی بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی ایمان رہے گا یا کفر یا نفاق رہے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے جس کے دل میں کفر یا نفاق ہو، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کے بارے میں سوال کرے گا؟ نہیں. لوگوں، تمہاری نماز کی باری، روزے کی باری، زکوٰۃ اور حج، یہ سارے حسابات
تب دینا ہوگا اللہ کو جب تمہارے دل میں ایمان ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس شخص کے دل میں ایمان آتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ محبت اہل بیت نہیں ہے اور ساتھ میں حج کر رہا، عمرے کر رہا، روزے کر رہا، صدقے کر، وہ سب کر لے، اللہ سوال ہی نہیں کرے گا، ٹائم ہی نہیں آئے گا اس کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات دماغ میں بار ہوتا ہے کہ اتنا امپورٹنس کیوں، کیا قصہ کیا ہے یہ اہل بیت کو جو یعنی درجہ بتاتے بتاتے یہ جو